اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، دل کے اندر ان کے ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ ان سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ بھائی زمین میں فساد مت مچاؤ، ان کے فساد مچانے کی کئی صورتیں تھیں۔ مثلاً وہ سبب بنتے تھے لوگوں کے اسلام میں داخل نہ ہونے کا، ایسی رکاوٹیں بناتے تھے، رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، اور دشمنان اسلام کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے کہ مسلمانوں پر چڑھائی کرو، اور مسلمانوں کے راز فاش کرتے تھے، ان تک پہنچاتے تھے۔ مختلف شکلیں تھیں فساد کی۔ تو جب ان سے کہا جاتا بھائی زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ جواب میں کہتے انما نحن مصلحون، بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی تو نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم تو کافروں اور مسلمانوں کے ساتھ مدارات کرتے ہیں، ہم ان کے کفر و اسلام کے درمیان جو ہے وہ جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کفر و اسلام کے درمیان کیسے جوڑ لگ سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کفر اور اسلام کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، تو یہ کفر ہے۔ کفر اسلام میں کبھی بھی جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جوڑ کا ارادہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اصل تو وہ فسادی ہی تھے، مختلف شکلوں میں فساد کرتے تھے، لیکن وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی اصلاح کا مادہ نہیں ہے، یہ سراپا فسادی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ جانتے نہیں اس کا وبال کیا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جس طرح کہ یہ اور حضرت کے انصار ایمان لائے ہیں، یعنی کہ جس طرح وہ دل سے ایمان لائے ہیں تم بھی دل سے ایمان لاؤ، جس طرح انہوں نے سراپا تسلیم کیا ہوا ہے تم بھی اسی طرح تسلیم کرو اور دل سے مانو اور اس دل سے ایمان لاؤ۔ اس آیت کے اندر صحابہ کرام کا معیار حق ہونا ثابت ہوا کہ وہ ایمان معتبر ہوگا جیسا صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابہ کرام اگر یہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، پھر تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر یہ تمہاری طرح ایمان نہ لائیں پھر ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لیں کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو ان آیات کے اندر اور حدیث کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بتایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور جو معیار ہوتا ہے وہ تنقید سے بالا تر ہوتا ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ بعض بے وقوف لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، معیار جو کسوٹی ہوتی ہے نا اس پر تنقید نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح کہ یہ صحابہ کرام یہ لوگ ایمان لائے،
تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ ایسے ہیں جو شاطر اور چلاک ہوتے ہیں نا، وہ سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا داری چلتی نہیں ہے، جب تک دو رخی اور دوغلی پالیسی نہ ہو دنیا میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ادھر بھی منہ مارو ادھر بھی منہ مارو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جو مخلص ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے تھے اگر حالات بدل گئے تو پھر یہ لوگ کدھر جائیں گے، ہمارے تو ان سے بھی تعلقات ہیں، ان سے بھی تعلقات ہیں، کافروں سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، اگر اسلام مغلوب ہو گیا تو ہماری ان کے ساتھ یاری ہے، ہم تو بچ جائیں گے، تو یہ تو پھر پھنس جائیں گے جو محمد کے ساتھ مخلص ہو کر ہیں۔ اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کرام بیوقوف نہیں بلکہ یہی منافق لوگ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جب اس حالت میں ان کی موت آ گئی تو آخرت میں ان پر کیا وبال ہوگا ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کفر کے سرغنوں کے ساتھ خلوتوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے دل میں بالکل اسلام ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ان کی دو رخا پن تھا، مذبذبین بین ذالک۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے تھے اور کافر بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ جو آدمی دو رخا ہوتا ہے دونوں گروہ اس کو اپنا نہیں سمجھتے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بہرحال ان کی منافقت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ ملتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے آمنا، اور جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ خلوتوں میں ہوتے ہیں، شیاطین سے مراد کفر کے سرغنے، کفر کے سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول اور دوسرے بڑے کافر لوگ، ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے بس ان کا مذاق بنانے والے تھے، حقیقت میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسا کہ سورہ مطففین میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ مجرم لوگ کافر لوگ یہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ فَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن اہل ایمان جو ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے اور ان جو ہے وہ منافقوں پر ہنسیں گے۔ تو بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے اس مذاق بنانے کا بدلہ دے گا، اللہ پاک ان کو بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر مشغول رہیں، کھیلتے رہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے اللہ پاک ہمیں مال و دولت دیتا جا رہا ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد، ان کا تعاون کر رہے ہیں، ہم ان کو مال و دولت کے ساتھ ان کو بڑھا رہے ہیں اور ہم ان کو جلدی جلدی برکتیں دے رہے ہیں، اچھے حالات ان کے لیے جلدی جلدی لا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو مال و دولت مل رہا ہے ان کو، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے، اللہ کی اچانک پکڑ آئے گی اور ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے اس مذاق بنانے کا بدلہ دے گا، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی کے اندر مست ہو کر اندھے ہو کر مزید یہ مشغول رہیں، تاکہ اچانک اللہ کی پکڑ آئے اور یہ لوٹ بھی نہ سکے۔ الحمدللہ۔ آمین۔